قوم کا کیا انجام ہوا؟ ان کے دل ہوتے، قلوب دل ہوتے، یعقلون بہا، جن سے یہ سمجھ بوجھ کا کام لیتے، او آذان، یا ان کے ایسے کان ہوتے، یسمعون بہا، جس سے آواز حق کو سنتے، وقت کی پکار کو سنتے، تاریخ کے انجام کو سنتے، سابقہ لوگوں کے حشر کو اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کی چیخیں آہیں اور سسکیاں سنتے اور پیغمبروں کی آوازیں سنتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اس کے بعد اللہ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ کاش اس بات کو آج کا میرا نوجوان بیٹا سمجھ جائے، بیٹی سمجھ جائے، میڈیکل سائنس والے سمجھ جائیں اور دوسرے سائنسز کے لوگ سمجھ جائیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، اس وقت جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے وہ عقل سے تو ہو رہی ہے، لیکن اس عقل کا دل کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا جا رہا ہے، جس سے مزید انسان کے دل پتھر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے نرم دل تو اس ڈاکٹر کو ہونا چاہیے تھا جو روزانہ ہی اسپتالوں سے لاشوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ میرے اس نوجوان بیٹے کو ہونا چاہیے تھا جو مردے کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ سب سے نرم دل تو اس بیٹی کو ہونا چاہیے تھا جو ایک لاش کی پوسٹ مارٹم کرتی ہے، لیکن چونکہ وہ سب عقل سے ہو رہا ہوتا ہے، دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا، بجائے اس کے کہ دل نرم ہوں، آہستہ آہستہ سخت ہوتے جاتے ہیں۔ نرم دل تو اسے ہونا چاہیے تھا جو جنازے پڑھاتا ہے، نرم دل تو اسے ہونا چاہیے تھا جو میت کو غسل دیتا ہے، نرم دل تو اسے ہونا چاہیے تھا جو لحد میں میتوں کو اتارتا ہے، نرم دل تو اسے ہونا چاہیے تھا جو قبر کی کھدائی کرتا ہے، نرم دل تو اس ریسرچر اور محقق کو ہونا چاہیے تھا جو سابقہ اقوام کی تاریخ لکھتا ہے، ان کے انجام لکھتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ قلم سے لکھا جا رہا ہے، دماغ سے سوچا جا رہا ہے، دل کی تاروں سے تاریخ اور ریسرچ کے رشتے نہیں جوڑے جا رہے ہیں، اس لیے دل نرم ہونے کی بجائے پتھر ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے قرآن نے کہا اگر یہ چلتے پھرتے اور پھر دلوں سے سوچنے کا کام لیتے تو پھر ان کو سمجھ آتی اصل بات یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ تو قلب سلیم کی پہلی علامت یہ ہے کہ بے شک وہ دماغ سے سوچتا ہو لیکن اپنی سوچ کو دل میں اتارتا ہے، اور پھر اس کی سوچ کا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے، دل کے تاروں سے اس کو جوڑتا ہے، اور ان دونوں کو آپس میں جوڑ کے اپنے دل سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے، کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ وہ صرف اس پہ ہی نہیں سوچتا رہتا کہ انسانوں کی موتیں کیوں واقع ہو جاتی ہیں، وہ دل پہ اثر لیتا ہے کہ میری تو موت واقع ہوگی نا، پھر میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ سوچتا ہے اپنی زندگی پہ، وہ سوچتا ہے زندگی کے انجام پہ، وہ سوچتا ہے اٹھتی ہوئی لاشوں پہ، وہ سوچتا ہے کندھوں کے اوپر رکھی ہوئی چارپائیوں پہ، وہ سوچتا ہے زمین میں، وہ سوچتا ہے آسمانوں میں، وہ سوچتا ہے سورج کے طلوع و غروب میں، وہ سوچتا ہے زندگی کے گزرنے میں، اتنا سوچتا ہے حتیٰ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک کہتے تھے جو تم روزانہ کھانا کھاتے ہو اگر تم سوچو تو یہ کھانا جو ہے تمہارے سامنے تمہاری زندگی کی حقیقت پیش کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے پوچھا تم کھانا کتنی محنت سے تیار کرتے ہو؟ بڑی محنت سے۔ کیسے اس میں مسالے ڈالتے ہو؟ بڑے بڑے مسالے۔ کیسے اس کو پکاتے ہو؟ بڑی شوق کے ساتھ۔ پھر کیسے اس کو سجاتے ہو؟ بڑی محنت کے ساتھ۔ پھر کیسے مزے لے لے کے نگلتے ہو؟ بڑے ہی انجوائمنٹ کے ساتھ۔ اچھا تو پھر تمہارے کھانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو بیان کرتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، فرمایا یہ جو تم روزانہ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہو یہ تمہارے سامنے تمہاری دنیا کی مثال ہی تو پیش کرتا ہے۔ آغاز کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، محنت کیا ہوتی ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے، کوشش کیا ہوتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے۔
ایک مسند احمد کی روایت میں تو یہی بات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، اس میں اگرچہ کچھ ضعف ہے، اور بعض محدثین نے اس کو حسن درجے کا بھی کہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو کھانا جب کھا رہا تھا تو کہا تھا کہ تم نے کیسے اس کو تیار کیا تھا؟ جی ایسے تیار کیا تھا، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ شرما گئے، نام نہ لیا، کہتے آپ جانتے ہی ہیں کھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری دنیا کا انجام بھی یہی تو ہوتا ہے۔ کل کی بات ہے، 30-35 سال کا گبرو جوان 2-4 معصوم بچوں کو چھوڑ کے اپنی آخرت کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ دل، قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے، اثر لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ یہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، زمین کو کیسے بچھایا گیا، پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا گیا۔ ہماری اس وقت جتنی بھی سائنسز ہمیں پڑھا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، بایو، فزکس، کیمسٹری، سب کچھ، کاش کہ ان کا تعلق آپ دل کے نعتوں سے جوڑ دیں، دل کی تاروں سے جوڑ دیں، اور اس سے اللہ کی عظمت کو تلاش کرنے کا سفر شروع کر دیں، تو آپ کو ایسا ایمان نصیب ہوگا شاید وہ کسی کو اس کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ ہی اس وقت یہ ہے کہ دماغ تو کام کر رہے ہیں لیکن دل کی آنکھیں بند ہیں، دل کا اور دماغ کا آپس میں رشتہ قائم نہیں کیا جا رہا اور اس تعلق کو جوڑا نہیں جا رہا ہے۔ تو قلب سلیم کی پہلی علامت یہ ہے، وہ اندھا نہیں ہوتا ہے، وہ نبینا نہیں ہوتا ہے۔ حالات تو واقعات سے یوں گزر نہیں جاتا ہے کہ جنازہ بھی پڑھ رہا ہے تو دنیا ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، لاش بھی اٹھائی جا رہی ہے تو کپڑے کا ریٹ ہی چل رہا ہے، قبرستان بھی ابھی کھڑے ہیں تو تھانوں کی حساب ہو رہے ہیں، اور مٹی بھی ڈال رہے ہیں تو سبزی اور کپڑوں کا ریٹ ہی پوچھا اور بتایا جا رہا ہے۔ یہ اندھے دل ہوتے ہیں، یہ قلب سلیم ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ قلب سلیم کی دوسری علامت جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ قلب سلیم ایک ایسا دل ہوتا ہے، وہ عقل مند اور سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ جو قلب سلیم والا انسان ہے اپنے دل کو ایک قیمتی چیز سمجھتا ہے، اسے سنبھال کے رکھتا ہے، اسے پاک صاف رکھتا ہے، اسے سنبھال کے غلط خیالوں سے پاک رکھتا ہے، غلط سوچوں سے پاک رکھتا ہے، غلط چیزوں سے پاک رکھتا ہے، شرک کی ملاوٹ سے پاک رکھتا ہے، بدعت کے اندھیروں سے پاک رکھتا ہے، حسد اور کینے سے پاک رکھتا ہے، شبہات اور شہوات سے پاک رکھتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے اوپر اور آپ کے اوپر اور اس سوسائٹی کے اوپر اتنا افسوس ہوتا ہے، اور اس منبر رسول کے ذمہ دارانہ ایک مقام پہ کھڑے ہو کے میرا کہنے کو دل چاہتا ہے، ہم نے تو اپنے دل کو اتنا بھی پاک نہیں رکھا جتنا 1000 روپے کے اس کپڑے کو پاک رکھتے ہیں۔ ہم نے تو دل کے اس برتن کا اتنا بھی خیال نہیں کیا جتنا گھر کے اندر چند 1000 کی واشنگ مشین کا کرتے ہیں، ڈرائر کا کرتے ہیں، جوسر کا کرتے ہیں، کہ نازک چیز ہے، یہ اس میں نہیں ڈالنی، ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گی، یہ اس میں نہیں ڈالنی، یہ خراب ہو جائے گی، یہ اس برتن میں یہ چیز تو نہیں ڈالنے والی، یہ برتن اس لیے تو نہیں ہے۔ جتنے یہ 200-400 کے برتنوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہم نے تو اس اپنے دل کا اتنا بھی خیال نہیں رکھا۔ جو آیا اس میں ڈال دیا، جو سوچ آئی اس میں ڈال دی۔ تو جو قلب سلیم ہوتا ہے وہ قلب طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ اس دل والے کو فکر ہوتی ہے کیا اس میں ڈالنا ہے،
کیا اس میں نہیں ڈالنا، کیا خیال آنے دینا ہے، کس خیال کو روکنا ہے، وہ وسوسوں سے بھی جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دل کی پاکی کا قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ تذکرہ کیا، حتیٰ کہ ایک مقام پہ اللہ نے یوں بھی تذکرہ کیا کہ اگر تم غیر محرم خواتین سے گفتگو کرنا چاہو، کوئی چیز مانگنا چاہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور میں تمہیں یہ حکم یہ دے رہا ہوں اس لیے کہ اس سے تمہارا دل بھی زیادہ پاک رہے گا اور ان کا دل بھی زیادہ پاک رہے گا۔ جس قرآن نے دل کی پاکی کا اتنا خیال کیا تھا، تو آپ اس وقت سوسائٹی کو دیکھیں، شادی کے فنکشنز کو دیکھیں، کالجز یونیورسٹیز کے ماحول کو دیکھیں، کوئی ایجوکیشن کی اس عجیب و غریب اس ماحول کو دیکھیں، اور آج کے اپنی نگاہوں کو دیکھیں، اپنی سوچوں کو دیکھیں، اپنے خیالات کو دیکھیں، اور پھر اندازہ کریں کہ ہمارے دل کیا پاک رہے ہیں؟ کہ ہم نے ان کی صفائی کا کوئی خیال رکھا ہے کہ ان کو بھی ہم نے پاک اور صاف رکھنا ہے؟ شرک سے پاک، بدعت سے پاک، شبہات سے پاک، شہوات سے پاک، وسوسوں سے پاک، واہموں سے پاک، بے حیائی سے پاک، غلط نگاہوں سے پاک۔ حتیٰ کہ قرآن مجید اسی پاکی اور صفائی ہی کے لیے تو ہماری تربیت کرتا ہے۔ یہ دل کی اور پاکی صفائی کا ذریعہ ہے جو ہر نماز کے وقت ہمیں صفائی کا کہا جاتا ہے، وضو کا کہا جاتا ہے، طہارت کا کہا جاتا ہے۔ جگہ کو بھی پاک کرو، نماز پڑھنی ہے، کپڑے کو بھی پاک کرو، نماز پڑھنی ہے، جسم کو بھی پاک کرو، نماز پڑھنی ہے، آنکھوں کو دھو لو، نماز پڑھنی ہے، منہ کو صاف کر لو، کلی کر لو، نماز ادا کرنی ہے، ہاتھوں کو دھو لو، نماز کی طرف جانا ہے، رب کی طرف جانا ہے، پاؤں کو دھو لو، مسجد کی طرف جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں دل کی پاکی کا ذریعہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وضو کے بعد دعا ہی یہ پڑھتے تھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، جسم کو میں نے پاک کر لیا ہے، میرے دل کو تو پاک اور صاف فرما دے۔ توبہ کا تعلق دل کی پاکی سے ہے، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اور طہارت کا تعلق جسم کی پاکی سے ہے، اور وضو کی دعا کے بعد دونوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور اہل ایمان کی علامت اللہ نے بیان کی، وہ دعا کرتے ہیں، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ان کی یہ دعا ہوتی ہے، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے، اور جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں ان سب کو معاف کر دے۔ ایمان کی حالت میں سب سے پہلے گزرنے والے تو صحابہ کرام ہیں۔ وہ بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور کسی مجلس میں بیٹھ کے ان کی بدخوئیاں اور ان کی برائیاں بیان کرتا ہو، پاکیزہ دل والے انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعائیں کرتا ہے، اللہ ایمان والے جتنے گزر چکے ہیں سب کو معاف کر دے۔ اس کا دل اتنا پاک ہوتا ہے، اتنا صاف ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام احمد ابن حنبل، کیا ان کی فقاہت تھی، کیا ان کی بصیرت تھی، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ
کہ مستحق فقراء کا تذکرہ کیا اور اس کی 3 کیٹیگریز کر دیں. مہاجرین اس کے مستحق ہیں، انصار اس کے مستحق ہیں، اور قیامت تک آنے والے وہ غریب لوگ مستحق ہیں جن کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے ان کو معاف کر دے. امام احمد کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو غریب تو ہو لیکن صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اس کا دل پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، اور امت کے پاکیزہ ترین لوگوں کے بارے میں صاف نہیں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کوئی کینہ نہ چھوڑنا. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کوئی کینہ نہ پیدا ہونے دینا. اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا اور کمال رحم کرنے والا ہے. ابن ابی دجانہ رحمہ اللہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، نزع کا عالم تھا، مسکرا رہے تھے، چہرے پہ رونق تھی. پاس بیٹھنے والے نے پوچھا کہ اس حالت میں یہ مسکراہٹ، یہ چہرے کی رونق اور چہرے کے اوپر یہ آب و تاب، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے یاد آ رہا ہے، اور تو مجھے کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی، لیکن ان 2 نیکیوں کے اوپر مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ ان کی برکت سے میری آخرت اچھی کر دے گا، اور میں خوش ہو رہا ہوں. اللہ نے جو مجھے اس پوری زندگی میں توفیق دی وہ میری 2 نیکیاں یہ ہیں کہ میں نے اپنی زبان کو کبھی غلط استعمال نہیں کیا ہے، اور میں اپنے رب کے پاس اپنے دل کو صاف لے کے جا رہا ہوں. کسی اہل ایمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے. یہ اپنی 2 نیکیاں زندگی کی محنت مجھے یاد آ رہی ہے، اس وجہ سے میں خوش ہو رہا ہوں، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ میرا آخرت کا سفر بہت اچھا کرے گا. تیسری علامت قلب سلیم کی یہ ہوتی ہے. اس کے بیان سے پہلے صرف ایک سوالیہ نشان چھوڑنا چاہتا ہوں. ہم نے اپنے دل کی کوئی صفائی کا خیال کیا ہے، اہتمام کیا ہے؟ یا شاید ہم اپنی ڈسٹ بن کے اندر اتنا کوڑا کرکٹ اور گند نہیں ڈالتے، اس کا بھی کچھ خیال کر لیتے ہیں کہ فلاں چیز یہاں ڈالیں گے تو سمیل آئے گی. ہم نے تو شاید اپنے دل کا اتنا بھی خیال نہیں کیا ہے. ہر کینہ، ہر بغض، ہر حسد، ہر عداوت، ہر دشمنی یوں سنبھال کے رکھی ہے کہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو مجھے بڑا یاد ہے تو نے کیا کیا کیا، کیسے کیسے ستایا. اور میرے بھائیوں، دل میں یہ چیزیں سنبھالنے کی نہیں ہوتی ہیں، دل سے یہ چیزیں تو نکالنے کی ہوتی ہیں. اس کو پاک رکھنا ہوتا ہے، صاف رکھنا ہوتا ہے. یہ کوئی کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تو نہیں ہے کہ سارا گند ہم نے اس کے اندر جمع ہی کرتے جانا ہے، اس کی صفائی اور تطہیر کا کام کرتے جانا ہے. اللہ تو دلوں کو اس حد تک دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جس دل میں بغض اور کینہ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کو معاف نہیں کرنا جب تک یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. قلب سلیم کی تیسری علامت جو قرآن مجید میں 2 ٹوک بیان ہوئی ہے، قلب سلیم ایک ایسا دل ہوتا ہے کہ جب انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے، جب انسان اسے پاک صاف بھی رکھتا ہے، پھر انسان اس کے اوپر محنت کر کے دل کو ایسا بناتا ہے کہ وہ محبت کرنے والا، محبت لینے والا، محبت دینے والا، محبت بانٹنے والا، رحم کرنے والا، ترس کھانے والا،
اس طرح کی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے، اور علماء تزکیہ نے کہا کہ وہ جو دل ہوتا ہے قلب سلیم، وہ قلب رحیم ہوتا ہے، رحم کرنے والا دل ہوتا ہے. وہ قلب الیف ہوتا ہے، محبت کرنے والا دل ہوتا ہے. وہ قلب لین ہوتا ہے، نرمی کرنے والا دل ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المؤمن یألف ویؤلف، مومن وہ ہوتا ہے جو محبت لیتا بھی ہے، محبت دیتا بھی ہے. ولا خیر فی من لا یؤلف ولا یؤلف، اس مومن اور اس ایمان کا دعویٰ کرنے والے میں کوئی خیر نہیں ہوتی جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ کسی سے محبت لیتا ہے. وہ اپنی دنیا میں مست اور اپنے پیسوں میں مست اور اپنے مفادات کا اسیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا صفت بیان کی اہل ایمان کی؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سب سے رحم دل اللہ نے اپنے آخری نبی کو بنایا تھا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے خاص کہ آپ بہت نرم واقع ہوئے ہیں. اگر آپ کے لہجے میں ترشی ہوتی اور آپ کے دل میں سختی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے اوپر جانیں نچھاور کر رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ کے ادھر ادھر منتشر ہو چکے ہوتے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قلب سلیم میں رحم ہوتا ہے، اتنا رحم حتیٰ کہ وہ جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے، پتھروں پر بھی رحم کرتا ہے، جمادات پر بھی رحم کرتا ہے. ہم تو اس نبی کی امت ہیں جس پیغمبر کے سینے میں اللہ نے اتنا رحم رکھا ہوا تھا کہ ایک چڑیا کے بچوں کو دیکھا، ایک صحابی نے پکڑ لیا ہے اور اس کی ماں یوں اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہی ہے تو آپ نے فرمایا، من فجع ہذہ بولدہا، کون ظالم ہے جس نے اس پرندے سے اس کے بچوں کو چھین لیا ہے. ردوا ولدہا الیہا، اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو. اور جو ماں باپ پہ بھی رحم نہ کرتا ہو، اپنوں پہ رحم نہ کرتا ہو، بیگانوں پہ رحم نہ کرتا ہو، یتیموں پہ رحم نہ کرتا ہو، بانجھوں بتیجوں پہ رحم نہ کرتا ہو، بہنوں پہ بھائیوں پہ رحم نہ کرتا ہو، تو اس کا دل قلب سلیم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سلامتی والا دل نہیں ہو سکتا ہے. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے افضل مومن کون ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسانی، سب سے افضل ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ سچائی ہوتی ہے، جس کا دل مخموم ہوتا ہے. صحابہ نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، یہ تو ہم جانتے ہیں زبان کی سچائی کیا ہوتی ہے، یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، دل کی خاص کیفیت بتائی. وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہے. اس حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر محنت کرنے والا ایمان کے کس لیول پہ ہوتا ہے. تو قلب سلیم کی پہلی علامت ہے وہ قلب عاقل ہوتا ہے، سمجھدار دل ہوتا ہے. دوسری علامت قلب طاہر ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے. بندے نے اس کو ڈسٹ بن کی طرح نہیں بنایا ہوتا، ویسٹ بن جیسا سٹیٹس نہیں ہوتا، جو گند آیا اس کے اندر ڈالتا گیا.
وہ بندہ مومن اپنے اس دل کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسری علامت وہ قلب رحیم ہوتا ہے، رحم والا، نرمی کرنے والا، محبت کرنے والا دل ہوتا ہے۔ اور چوتھی علامت قلب سلیم کی قرآن و سنت سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان اتنی محنت کرتا ہے پھر اللہ کو وہ دل پسند آتا ہے۔ اور جیسے میرا کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جیسے آپ کسی خوبصورت چیز کے اوپر خوبصورت تحریر لکھتے ہیں، پھر اللہ اس دل کو دیکھ کر اس دل پہ اللہ خود ایمان لکھتا ہے اور اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ ایمان لکھتا ہے، اور یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ اس کو خوبصورت کر کے مزین کر دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی میرا یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جیسے ایک نقاش اور ماہر انسان سینری بناتا ہے، اس کے منظر بناتا ہے، نقش و نگار بناتا ہے، اس میں رنگ لگاتا ہے، اس میں ایکسپریشنز لگاتا ہے، اس میں مختلف قسم کے شیڈز لگاتا ہے اور کلرنگ سکیم لگاتا ہے، اور یوں اتنا خوبصورت بناتا ہے دیکھنے والے کی نظر دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ جب انسان اپنے دل پہ محنت کر کے اس کے اندر عقل اور شعور بھی پیدا کرتا ہے، اس میں طہارت اور پاکیزگی بھی پیدا کرتا ہے، اس میں رحم بھی پیدا کرتا ہے، نرمی بھی پیدا کرتا ہے، پھر اللہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورتی سے اس دل میں ایمان لکھتا ہے اور اس کو خوبصورت بنا کے اس دل کے اندر سجا دیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور جب تم مسلسل اطاعت کے راستے پہ گامزن رہے تو اس نے تمہارے دلوں میں کفر، نافرمانی اور چھوٹی نافرمانی، ان سب کو قابل نفرت بنا دیا۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ ہے اللہ کا فضل اور یہ ہے اللہ کی نعمت۔ اور دیکھو اللہ سب جانتا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس دل میں کیا سجانا ہے۔ پانچویں علامت قرآن مجید سے جو قلب سلیم کی محسوس ہوتی ہے، کیا خوبصورت باتیں ہیں قرآن کی، اور اس دل کو کیسے کیسے اللہ نے ڈسکس کیا۔ قلب سلیم کی پانچویں علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قلب سلیم میں پھر ایسی احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ دین کو عظیم سمجھتا ہے، اللہ کو عظیم سمجھتا ہے، پیغمبر کو عظیم سمجھتا ہے، خانہ کعبہ کو عظیم سمجھتا ہے، صفا مروہ کو عظیم سمجھتا ہے۔ دین تو کیا، دین سے جڑی ہوئی ہر چیز کو، اس کی نشانیوں کو عظیم سمجھتا ہے۔ قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کو عظیم سمجھتا ہے، قرآن کے مصحف کو عظیم سمجھتا ہے، حدیث کی کتابوں کو عظیم سمجھتا ہے، صفا مروہ کے پتھر کو، نشانیوں کو عظیم سمجھتا ہے، اور اس کے دل میں ان چیزوں کی اللہ کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ کے ساتھ ناطے اور رشتے کی وجہ سے جس چیز کا تعلق دین سے جڑتا جاتا ہے وہ اس کے دل میں عظمت کے ایک مینار پہ کھڑی ہوتی جاتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جس دل میں یہ کیفیت آ جاتی ہے پھر اللہ اس دل میں تقوی پیدا کرتا ہے، یہ اس کے تقوی کی نشانی ہوتی ہے۔
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہوتی ہے، یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہوتی ہے۔ چھٹی علامت قلب سلیم کی یہ ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی عظمت کو سمجھا، رسول اللہ کی عظمت کو سمجھا، دین کی عظمت کو سمجھا، پھر اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دین کے لیے سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، سب کچھ لٹا کر بھی کہتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا ہوں، اپنے گھر کا سارا اثاثہ قدموں میں ڈھیر کر کے بھی کہتا ہے مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا، اپنے جسم کو چھلنی کروا کے بھی کہتا ہے کہ اللہ میں نے تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ساری قربانیاں دے کر بھی ڈرتا ہی رہتا ہے کہ اللہ تو عظیم بہت ہے، کیا میں تیری شان کے لائق تیرے دین کے لیے کوئی قربانی دے بھی سکا ہوں کہ نہیں۔ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، جو اللہ کی راہوں میں دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے، یہ اسی دل کی علامت ہوتی ہے کہ جو سخت دل والا ہے وہ گناہ کر کے بھی معافی نہیں مانگتا ہے، اور اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ساری رات تہجد پڑھ کے پھر بھی اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، یہ نماز پڑھ کے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ پھر اس کیفیت کی وجہ سے اس کے اندر قلب خائف بھی آتا ہے، ایسا دل جو ڈرتا ہے کہ مجھ سے جو خطا ہو گئی کہیں اس کی وجہ سے میرا کوئی تعاقب نہ ہو جائے، کوئی سزا نہ ہو جائے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اس دل کی 8ویں علامت یہ ہوتی ہے، اور وہ بڑی ہی منفرد علامت ہے۔ اس دل میں پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اور ان کی جناب میں کوتاہیوں کے خوف کے ساتھ ساتھ یہ دل محبت سے بھر جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول اسے کائنات کی ہر چیز سے پیارا لگتا ہے۔ ہاں یہ ماں سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے نیچے رکھ کر یہ باپ سے پیار کرتا ہے، لیکن اسے اللہ کی محبت کے ماتحت رکھتا ہے۔ یہ رشتہ داروں سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے بعد اور اللہ کی محبتوں کے نیچے رکھ کے اس دل میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے۔ اور اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مکہ کے مہاجر، اب ہمارے پاس وہ دل ہے نہیں، ہم کہاں سے وہ مثالیں پیش کریں؟ یہ مثالیں تو صحابہ کی زندگیوں سے ملتی ہیں۔ وہ جا رہے تھے نا مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے، اور مکہ والے آ گئے، ددیال والے آئے، بیٹا چھینا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہمارا خون ہے، ہمارے حوالے کرو۔ سسرال والے آئے، بیوی کو چھین لیا، ہماری بیٹی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کو بھی چھوڑ جاؤ۔ اور لوگ آئے، مال تم نے مکہ میں رہ کے کمایا ہے، یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اگر بیوی بھی رکھ لو، بچے بھی رکھ لو، مال بھی رکھ لو، تو مجھے مدینہ میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس جانے دو گے؟ کہتے ہیں جانے دیں گے۔ کہتے ہیں جاؤ سب کچھ رکھ لو، مجھے مدینے والے کے پاس تو جانے دو۔ اس دل میں محبت ہوتی ہے،
اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت. میں یہ علامات پوری نہیں کر سکا، آئندہ جمعے میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. ایک سوال میں اپنے آپ سے اور آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں. ماں کی محبت تو ہمیں نظر آتی ہے، باپ کی محبت تو ہمیں دکھائی دیتی ہے. ہم اپنے بیٹوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے. آپ کے دل میں بیٹیوں کی کتنی محبت ہے اور آپ ان کے لیے کتنا فکر مند رہتے ہیں. آپ کے دل کی دھڑکنیں بتاتی ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت ہے، آپ کو اپنے کاروبار سے کتنی محبت ہے. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے جب کوئی نقصان ہونے لگے. آپ کو اپنے مکان سے کتنی محبت ہے جس میں رہائش ہم رکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے جب کوئی ظالم اس پہ قبضہ کرنے لگے. یہ ساری محبتیں تو ہمارا دل بتاتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنیں بتاتی ہیں کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. سوال یہ ہے اپنے آپ سے اور آپ سے، کیا اللہ کی محبت کے بارے میں بھی آپ کا دل دھڑک کے کہتا ہے کہ ہاں اس سے بھی مجھے بہت محبت ہے؟ یہ محبتیں جن کا انجام وہی ہے جو کھانے کا ہے، اور یہ محبتیں جن کا رزلٹ یہی ہے کہ وہ فانی ہیں، اور یہ محبتیں الٹیمیٹلی جنہوں نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں جو بھی غم ہے انسان کو وہ اسی وقت لگتا ہے جب وہ اللہ کی محبت کو کم کر کے اس کی جگہ کوئی اور محبت بسا لیتا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے 8 چیزیں گنوا کے کہتا ہے. والدین کو گنواتا ہے، خاندان کو گنواتا ہے، رشتہ داروں کو گنواتا ہے، بچوں کو گنواتا ہے، بیوی کو گنواتا ہے، رہائشوں کو گنواتا ہے، مال کو گنواتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے. ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. آئیے اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں قلب سلیم نصیب فرما دے، اور جو قلب سلیم کی علامات ہیں وہ بھی نصیب فرما دے. یہ ہمارا موضوع جاری ہے، اور 3-4 بڑی اہم علامات جو قرآن مجید کی روشنی میں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ان کو مکمل کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ صرف گفتگو نہ ہو، اللہ یہ ہمارے دلوں میں باتیں اتار دے اور ہمیں اپنے دلوں پہ محنت کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی تطہیر اور صفائی کی بھی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.